اچھا، تو قرآن اور جدید کازمولوجی، کبھی سوچا ہے کہ کیا ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پرانی ہو، اس میں کائنات کے بارے میں وہ باتیں لکھی ہو سکتی ہیں جو سائنسدان آج دریافت کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، تو چلیے آج ہم مختلف ذرائع کی روشنی میں انہی حیرت انگیز باتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کائنات آخر یہ بنی کیسے؟ یہ شاید انسان کے ذہن میں آنے والے سب سے پرانے اور گہرے سوالوں میں سے ایک ہے۔ سائنس نے بھی اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور مذہب نے بھی۔ تو آج ہم اسی سوال کو لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ جدید سائنس اور قرآن دونوں اس بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کائنات کی شروعات کی، یعنی ایک نقطے سے آغاز کی۔ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور قرآن دونوں کے مطابق ہر چیز شروع کہاں سے ہوئی۔ آج کل سائنس میں جو سب سے مانا ہوا نظریہ ہے وہ ہے بگ بینگ تھیوری۔ یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ہماری پوری کائنات ایک بہت ہی چھوٹے، بے انتہا گرم اور کثیف نقطے میں بند تھی، اور پھر ایک دھماکہ ہوا، اور اسی ایک لمحے میں ہر چیز، مادہ، توانائی، یہاں تک کہ وقت اور جگہ بھی وجود میں آ گئی۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات آتی ہے، اور وہ ہے وقت کا فرق۔ دیکھیں، قرآن کا نزول ہوا 7ویں صدی میں، جبکہ بگ بینگ کا نظریہ وہ تو بہت بعد میں 1931 میں جارج لیمیٹیرے نے پیش کیا۔ مطلب پورے 1400 سال کا فاصلہ ہے، اور یہی فاصلہ اس پورے موازنے کو اتنا اہم بنا دیتا ہے۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ایک عربی لفظ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ لفظ ہے رتقن۔ ذرائع کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو آپس میں جڑی ہوئی ہو، بند ہو، یا ایک سنگل گھنی اکائی ہو۔ تو اب ذرا دونوں باتوں کو ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف سائنس کہہ رہی ہے کہ کائنات ایک سنگل جڑی ہوئی چیز سے شروع ہوئی، اور دوسری طرف قرآن کی سورۃ الانبیاء کی آیت 30 میں کیا لکھا ہے کہ آسمان اور زمین رتقن تھے، یعنی ایک جڑی ہوئی اکائی، اور پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو رتقن کا لفظ ہے، یہ بگ بینگ سے پہلے کی اسی سنگل اکائی کے سائنسی تصور سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ چلیں، کائنات کی شروعات سے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے پھیلتی ہوئی کائنات۔ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، کئی صدیوں تک بڑے بڑے سائنسدان بھی یہی مانتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے جیسی آج ہے، مطلب ساکن، نہ تو یہ پھیل رہی ہے نہ سکڑ رہی ہے، بس ایک مستقل، نہ بدلنے والی حقیقت۔ لیکن پھر آئی 20ویں صدی اور سب کچھ بدل گیا۔ پہلے تو الیگزینڈر فریڈمن اور جارج لیمیٹری جیسے سائنسدانوں نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ بھئی کائنات ساکن نہیں ہو سکتی، اور پھر 1925 میں ایڈوین ہبل نے اپنی زبردست دوربین سے آسمان میں دیکھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا ثبوت دیکھ لیا کہ کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں، یعنی کائنات واقعی پھیل رہی ہے۔ اب ذرا اس سائنسی دریافت کو قرآن کی ایک آیت کے ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ سورۃ الذاریات کی آیت 47 میں آتا ہے، اور آسمان کو ہم نے بنایا اور بے شک ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ تو ذرائع اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آیت میں یہ جو پھیلانے کا ذکر ہے، یہ آج کے کائنات کے پھیلنے والے سائنسی تصور سے کس قدر ہم آہنگ ہے۔ اچھا، کائنات کی بڑی بڑی باتوں سے ہٹ کر اب ذرا زندگی کی بنیاد پر آتے ہیں، یعنی زندگی کا سرچشمہ کیا ہے؟ آخر زمین پر زندگی شروع کیسے ہوئی؟ جدید بائیولوجی کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے، وہ یہ کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہو سکتی ہے۔ ہم زمین پر جتنی بھی جاندار چیزوں کو جانتے ہیں نا، ان سب کے لیے، ان کے خلیوں کے لیے پانی کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ جیسا کہ برطانوی بائیو کیمسٹ ڈاکٹر نک لین، جن کا حوالہ بھی ملتا ہے، کہتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ اگر ہم زندگی کی جڑ تک جائیں تو ہمیں وہاں صرف چٹانیں، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ملیں گے۔ مطلب پانی زندگی کی ترکیب کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ تو سائنس یہ کہتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی وہی آیت جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، اس کا دوسرا حصہ کہتا ہے، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ تو یہاں آپ دیکھیں، ایک طرف سائنس کا یہ بنیادی اصول کہ زندگی پانی پر منحصر ہے، اور دوسری طرف یہ قرآنی بیان۔ ان دونوں میں جو سیدھی سیدھی مماثلت ہے، وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں، یہ ہمیں ایک بڑے سوال تک لے آتی ہیں، اور وہ ہے علم کی دعوت، یعنی اسلام اور علم حاصل کرنے، خاص طور پر سائنس کی دنیا میں تحقیق کرنے کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایسی روایات تو بہت مشہور ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے ماں کی گود سے قبر تک، یا علم حاصل کرو بھلے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اور خود قرآن میں بھی جگہ جگہ کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے، سوچنے اور مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور یہی غور و فکر تو سائنسی تحقیق کی بنیاد ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سائنس اور ایمان، کیا یہ دو الگ الگ راستے ہیں یا یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ چلیں اس پر ان کچھ مفکرین کی رائے دیکھتے ہیں جن کا ذکر ہمارے ذرائع میں موجود ہے۔ 20ویں صدی کے شاید سب سے بڑے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا ایک قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری مذہبیت اس بات میں ہے کہ میں اس عظیم طاقت کی عاجزی سے تعریف کروں جو کائنات کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں نظر آتی ہے، جنہیں ہم اپنے محدود ذہنوں سے بمشکل سمجھ پاتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات کو دیکھ کر حیران ہونے کا احساس ہے نا، یہی وہ کڑی ہے جو سائنس اور ایمان دونوں کو جوڑ سکتی ہے۔ پھر ایک اور مثال ایمبریولوجی یعنی جنین کی نشوونما کے علم کے ماہر ڈاکٹر کیتھ ایل مور کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں انسانی پیدائش کے مراحل پر جو آیات ہیں ان کو 7ویں صدی میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم تو آج انہیں اس لیے سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ جدید ایمبریولوجی نے ہمیں وہ علم دیا ہے۔ مطلب ان کے نزدیک جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے وہ پرانے متن کے نئے مطلب سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اور اسی بات کو ڈاکٹر مورس بکائی کے یہ الفاظ بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام نے ہمیشہ مذہب اور سائنس کو جڑواں بہنوں کی طرح دیکھا ہے، اور آج جب سائنس اپنی بلندیوں پر ہے یہ دونوں اب بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہ خیال اس نظریے کو مضبوط کرتا ہے کہ علم اور ایمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ساتھی ہو سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہم پھر اسی بنیادی سوال پر آ کھڑے ہوتے ہیں، علم اور عقیدے کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یا ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ ساری بحث ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔